بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں حیدر حیات خان. دو تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. ایک تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات استنبول میں جاری ہیں, ان مذاکرات کے اندر رپورٹڈلی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, افغان وفد وہ کافی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اگری ہو رہا ہے, لیکن جب انسٹرکشنز لی جاتی ہیں کابل سے, کندھار سے, تو وہاں پر ڈیڈ لاک کی سچویشن آ جاتی ہے. قطر اور ترکیہ جو ان ڈائیلاگ کے پروسیس کو جو ہے وہ سپروائز کر رہے ہیں, وہ بھی پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو مطالبات ہیں وہ بڑے جینوئن ہیں, بڑے فیئر ہیں, اور ان کے اوپر افغان طالبان کو رضامندی ظاہر کرنی چاہیے. لیکن وہ کیوں نہیں کر رہے, اور اگر نہیں کرتے تو پھر اس خطے کے اوپر اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. جو وفد اس وقت موجود ہے افغانستان کا, وہاں پر اس میں انس حقانی موجود ہیں, ان کے کی نیگوشیٹر ہیں سہیل شاہین صاحب, فارمر اسپوکس پرسن ہیں, اور ابھی جو ہے وہ ان کو نامزد کیا گیا ہے اقوام متحدہ میں افغانستان کے مستقل مندوب کی حیثیت سے. ان کے جو قطر آفس ہے اس کو بھی وہ ہیڈ کرتے رہے ہیں, اور ایز آف ناؤ وہ قطر میں افغانستان کے ایمبیسڈر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو بڑا کی رول رہا ہے دوحہ پیس اگریمنٹ کے اندر بھی سہیل شاہین صاحب کا. پھر جو دوحہ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ڈائیلاگ ہوا, جو مذاکرات ہوئے, جس میں پاکستان سے خواجہ آصف صاحب شامل تھے, افغانستان سے ملا یعقوب جو افغانستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں وہ شامل تھے. اس جو ڈائیلاگ پروسیس ہے اس میں بھی سہیل شاہین صاحب شامل تھے. پھر عبدالقہار بلخی صاحب افغانستان کی فارن آفس سے یہ ایسوسیٹڈ ہیں. پاکستان سے جو انٹیلیجنس سے ڈی جی کے جو افغانستان کو ڈیل کرتے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں, ڈپٹی ڈی جی ایم او, پھر ایڈیشنل سیکریٹری ہوم, ایڈیشنل سیکریٹری ڈیفنس, پھر پاکستان کے ایمبیسڈر جو ٹرکی میں ہے وہ اس سارے مذاکرات کے پروسیس میں شامل ہیں. قطر کے جو ایمبیسڈر ہیں ترکیہ میں وہ اس کو سپروائز کر رہے ہیں, اور ترکیہ کے جو انٹیلیجنس چیف ہے, یعنی یہ بہت بڑا جو گروپ آف پیپل ہے جو سارے اس پروسیس کے اندر اس ڈائیلاگ پروسیس کو دیکھ رہا ہے. الٹیمیٹلی ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اچھی چیزیں سامنے آئیں گی. جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس میں افغان طالبان کی طرف سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ تو بہت حوصلہ افزا نہیں ہے, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ دونوں ممالک کے وسیع تر مفاد میں ہو. اس کو پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. پھر بھارت میں بھارتی آرمڈ فورسز نے ترشول کے نام سے ایک بڑی ملٹری ایکسرسائز کا آغاز کیا ہے جو 30 اکتوبر سے شروع ہوگی. گجرات اور راجستھان کے اندر یہ ایکسرسائزز ہوں گی. بھارتی فضائیہ, بھارتی فوج اور بھارتی نیوی تینوں فورسز اس کے اندر شامل ہوں گی, اور بہت سے ایکسپرٹس اس کو وار ڈرل کہہ رہے ہیں کہ یہ وار ڈرل ہے. تو اگر یہ وار ڈرل ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ بھارت ایک مرتبہ پھر پاکستان کے خلاف کسی شرارت کا ارادہ رکھتا ہے. اگر ایسا ہے تو اب کی مرتبہ جنگ کیسی ہوگی. پروگرام میں اس پر بھی گفتگو کریں گے, اور اس کے لیے مجھے جوائن کیا ہے ویڈیو لنک پر سردار مسعود خان صاحب نے, پاکستان کے فارمر ایمبیسڈر ہیں فار یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اور فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں فار یونائٹڈ نیشنز. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر سب سے پہلے پاکستان اور افغانستان سے متعلق بات کریں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے قطر میں ڈسکشنز ہوئیں, اب اس وقت ترکی میں ہو رہی ہیں, لیکن ہمیں سیریسنس دکھائی نہیں دے رہی افغانستان کی سائڈ سے. اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا ہے, ہم دونوں ہمسایہ ممالک ہیں, پھر برادر اسلامی ممالک ہیں, پھر کس طرح کا ماحول ہوگا مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان آپ کے قریب؟ دوحہ میں جو پہلا راؤنڈ ہوا تھا بڑا حوصلہ افزا تھا, کیونکہ ہماری طرف سے بھی اچھے بیانات آئے تھے, طالبان کی طرف سے بھی مثبت بیان تھے, تعمیری تھے. انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف یا کسی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن اس کے بعد جب یہ ترکی میں مذاکرات کا آغاز ہوا ہے تو یہ طوالت اختیار کر رہے ہیں. یہ مذاکرات ہیں تکنیکی معاملات طے کرنے کے لیے, جن کا تعلق انٹیلیجنس کے ساتھ ہے, جن کا تعلق یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان کی قیادت بہت برملا انداز میں حکم دے, یعنی اپنی رٹ کے اندر جو بھی ان کا علاقہ ہے کہ یہ سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی اور دہشت گرد اسے استعمال نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ اس کے ناطے جو بھی ہندوستان کے ساتھ جڑتے ہیں ان کو منقطع کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ تربیت گاہیں, وہ پناہ گاہیں کہاں ہیں جہاں یہ دہشت گرد گروہ جو ہیں یہ مرتکز ہیں, اور پھر ان کے خلاف ہماری یہ توقع ہے کہ اول تو ان کے کہنے سے, افغان طالبان کے کہنے سے یہ لوگ رک جائیں گے. اگر نہیں رکتے ہیں تو وہ کارروائی کریں, کیونکہ یہ جو دہشت گرد گروہ ہیں یہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہیں, پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ.
پاکستان کا نقطہ نظر بہت ہی سادہ ہے، یعنی اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے جو بھی حملہ ہوتا ہے وہ اسے حملہ سمجھا جائے گا، اسے جنگ سمجھا جائے گا، اور اس کا جواب جو ہے جنگ کے ذریعے ہی دیا جائے گا، کیونکہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب وہاں کوئی ان گورنڈ اسپیسز ہیں جس میں کوئی طالبان موجود ہیں، تحریک طالبان پاکستان کے لوگ موجود ہیں جس کے اوپر ان کی دسترس نہیں ہے افغان طالبان کی، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے اس سلسلے میں جو اطلاعات ہے اس کے مطابق ہمارے پاس بھی جو انٹیلیجنس موجود ہے، دوسرے جو بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیز بین الاقوامی یا جو دوسرے ممالک کی انٹیلیجنس ہے ان کے پاس بھی بالکل کچا چٹا موجود ہے اس پورے خطے کا، کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے، کس جگہ پہ چھپا ہوا ہے، کیا تیاری کر رہا ہے، کیا اسلحہ بارود ہے، یعنی اور اس میں تیسرا پہلو جو ہوگا اس سے متعلق وہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہوگا کہ جو امریکی اسلحہ وہ استعمال کر رہے ہیں بلیک مارکیٹ سے اٹھا کے یا گرے مارکیٹ سے اٹھا کے، جس میں کاربائنز ہیں، اسمال آرمز ہیں، اسمال مشین گنز ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ جو نائٹ ویژن گوگلز ہیں، کمیونیکیشن ایکوپمنٹ جو ہے، اس کے علاوہ جو ان کے تھرمل سینسرز ہیں یا جو تھرمل سکوپس ہیں، اور جو ہمویز وہ استعمال کر رہے ہیں اور جو گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں وہاں جو امریکہ چھوڑ گئے تھے، پھر جو ہے جو چھوٹے موٹے میسائلز جو ہے ان کو وہ ماؤنٹ کر سکتے ہیں بہت سے وہیکلز کے اوپر، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان کے لیے اس لیے تباہ کن ہیں کہ ہمارے ہزاروں سیکیورٹی پرسنل یعنی ماؤں کے بچے جو فوج میں گئے تھے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کتنے سویلینز جو ہے وہ جی بے گناہ شہید ہو چکے ہیں، بے گناہ ہیں ہماری طرف پہ۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر طے کرنا ضروری ہے بالکل اور ٹھیک اس کے اوپر دستخط ہونے چاہیے، یعنی میں نے آپ کو تفصیلات بتائی ہیں، جی جی سوال کا جواب جو لمبا ہو گیا، لیکن اس میں صرف اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی نہ صرف یہ ایک معاہدہ ہو بلکہ اس کی باقاعدہ مشترکہ مانیٹرنگ اور سرویلنس، ویریفائبل سرویلنس بالکل یا ٹھیک مانیٹرنگ ہو سکے۔ بالکل ٹھیک۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک بڑی بحث یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو افغان ڈیلیگیشن اس وقت مذاکرات میں شامل ہے وہ تو اگری کر جاتا ہے بہت سی چیزوں پہ، لیکن جب کال کی جاتی ہے کابل میں تو وہاں سے ریلکٹنس شو کی جاتی ہے، اور اس میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سم ہاؤ انڈیا بھی انوالوڈ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ریٹن اگریمنٹ ہو اور اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو۔ آپ چونکہ انڈیا میں جو کرنٹ حکومت ہے اس کی سائیکی کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھارتی ہاتھ ملوث ہے جو افغان طالبان ریلکٹنٹ ہیں اور ریٹن اگریمنٹ کی طرف نہیں آ رہے پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ بھارتی ہاتھ ملوث ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی ہاتھ اس پوری کی پوری گاڑی کو، اس پورے کے پورے نیٹ ورک کو افغانستان میں چلا رہا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ جب افغان طالبان کی حکومت آئی تھی تو اس کے فوراً بعد یہ سلسلہ 2001 سے جاری ہے، یعنی 2000 کے آخر سے لے کر اب تک جاری ہے۔ بھارت نے افغانستان میں اپنی جگہ بنائی حامد کارزائی کے دور میں، اشرف غنی کے دور میں، اور پھر جو ہے اب جو طالبان آئے تھے تو خلاف توقع، کیونکہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ پاکستان نے ہر طریقے سے دامے درمے سخنے جسے کہتے ہیں، یا ہر طریقے سے یا ان کو یہاں پناہ دی، ان کی مدد کی۔ امریکی ہمارے اوپر یہ الزام اس وقت دھرا کرتے تھے کہ ایک طرف جو ہے وہ افغان طالبان سے لڑ رہے ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ پوری تندہی سے ان سے نہیں لڑ رہا ان دہشت گرد قوتوں سے، یا افغان مزاحمت کار جو تھے ان کو پاکستان پناہ دیتا تھا۔ تو یہ الزام بھی ہم نے اپنے سر لیا، اور اس کے بعد ان کو اگر پاکستان ان کی مدد نہ کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ جنگ نہ جیت سکتے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ان کا کریڈٹ ہے کہ یہ جنگ جیتی ہے، کیونکہ جنگ میں اور بہت سی چیزیں ہوتی جی ہیں، کمیونیکیشن ہوتا ہے، انٹیلیجنس ہوتی ہے، بہت سی اور چیزیں ہوتی ہیں، خاص طور سے اے سیمیٹرک وارفیئر میں۔ بالکل ٹھیک تو اس لیے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا تو ہاتھ ہے ہی ہے۔ جو خلاف توقع بات تھی وہ یہ کہ بجائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑے اس خطے میں مضبوط ستون کی طرح کھڑا ہوتا، وہ ہندوستان کے ساتھ بغل گیر ہو گیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہندوستان کے وہ جو پرانے نیٹ ورکس ہیں، جو کانسلیٹس، جو بے تحاشا کانسلیٹس وہاں انہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں، اس کے ارد گرد جو ہے وہ نیٹ ورکس موجود ہیں۔ وہ نیٹ ورکس جو ہے وہاں پورے کے پورے جو افغانستان کے طول و عرض میں
متحرک ہیں اور ان کا ایک ہی نشانہ ہے پاکستان. بالکل ٹھیک. یعنی وسطی نہیں ہے اور ایران نہیں ہے، صرف اور صرف ان کا نشانہ پاکستان ہے. تو اس میں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، آخر میں یہ بتائیے گا، یہ جو غزہ کے حوالے سے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بن رہی ہے اور اس کے اندر پاکستان سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان بھی اس کا حصہ ہوگا، آپ کو اس کے کتنے امکانات دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیے، جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس میں بہت سی الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل ویٹو چاہتا ہے کہ اس اسٹیبلائزیشن فورس میں کون سا ملک آئے گا کون سا نہیں آئے گا، اور اس ترکی کے اوپر اس نے پہلے سے جی اعتراض کر دیا ہے. تو پاکستان اگر جاتا ہے تو پاکستان کو اس خطے کا تجربہ ہے، اردن کا تجربہ ہے، سعودی عرب کا تجربہ ہے، اور یہاں ان دونوں ممالک کی سلامتی کے لیے اس نے ہمیشہ خدمات پیش کی ہیں. اور اب سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارا ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ بھی ہے. تو اس لیے یہ کہ اگر پاکستان وہاں ہوتا ہے پیس کیپر کے طور پر یا اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بنتا ہے، تو یہ پاکستان کا کردار مثبت تعمیری ہوگا. وہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے کوشش کرے گا اور اہل فلسطین اور اہل غزہ کی مدد کرے گا. یہ پورے کا پورا سیناریو اس لیے الجھا ہوا ہے کہ ابھی 54% علاقہ جو غزہ کا ہے اس پہ اسرائیل کا قبضہ ہے. یعنی مطلب وہ اور وہ پورے طریقے سے انہوں نے یہ نیا دور ہو رہا ہے یا جس نئے فیز کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ کیا وہ پوری کی پوری اپنی فوج وہاں سے ہٹا کے یلو لائن کے اوپر جس کے اوپر اتفاق ہوا ہے اس کی طرف لاتا ہے یا نہیں لاتا. اور پھر یہ کہ فلسطینیوں کی کیا نمائندگی ہوگی، جو ان کا گورننس سٹرکچر ہے اس میں فلسطینیوں کی کیا نمائندگی ہوگی، اور یہ اسٹیبلائزیشن فورس کس کو رپورٹ کرے گی. یہ کیا صدر ٹرمپ کو رپورٹ کرے گی کیونکہ وہ اس کے جو گورننس کا بورڈ بن رہا ہے اس کے صدر ہیں یا چیئرمین ہیں، تو ان کو رپورٹ کرے گی، فلسطینیوں کو رپورٹ کرے گی، کیا اسرائیل کو بھی رپورٹ کرنا پڑے گا. تو یہ وہ سوالات ہیں کیونکہ اسرائیل وہاں یعنی اس کی سرحدوں پہ، غزہ کی سرحدوں پہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ مقبوضہ فلسطین کے اوپر بھی وہ موجود ہے. تو مقبوضہ فلسطین کے اندر بھی موجود ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس تقریباً انہوں نے تقریباً 160 کے قریب اللیگل سیٹلمنٹس وہاں قائم کی ہوئی ہیں، اور وہاں کے جو بھی شہری ہیں وہ سارے کے سارے اسرائیل کے وفادار ہیں. مطلب جوئش ہیں لیکن اسرائیل کے وفادار ہیں. تو یہ اس میں بہت سارے سوال اٹھ جاتے ہیں جن کے ابھی فی الحال ہمارے پاس نہیں. بالکل. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناز مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بھارت نے جو ترشول کے نام سے جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز کا آغاز بھارت کرنے جا رہا ہے 30 اکتوبر سے، اس کو وار ڈرل بھی کہا جا رہا ہے. تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ بھارت ایک مرتبہ پھر پاکستان کے خلاف کوئی شرارت کا ارادہ رکھتا ہے؟ اس کو ڈسکس کریں گے، کہنا چاہیے گا. اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اور افغانستان کے درمیان استنبول میں جو مذاکرات کا سیشن ہے، انٹرسٹنگلی اس میں سے جو ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نیگوشیٹرز ہیں اور جن کی سپرویژن میں یہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ بھی پاکستان کا جو موقف ہے اس کو سیکنڈ کر رہے ہیں. لیکن سم ہاؤ افغان طالبان ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. جو اطلاعات سامنے آئی ان کے مطابق جو لوگ ڈائیلاگ کے سیشن میں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، جو اگریمنٹ ہوگا اگر ہوگا اس کی نوک پلک کو درست کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی سم ہاؤ اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو کلیمز ہیں وہ درست ہیں، پاکستان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ درست ہیں. لیکن جب پیچھے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے کابل سے، جب پیچھے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے قندھار سے، تو وہاں سے ایسی انسٹرکشنز آتی ہیں کہ پھر جو ہے وہ ڈیڈ لاک کی سچویشن جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے. اچھی چیز تو یہ ہوگی کہ اگریمنٹ ہو جائے، ادروائز جو کانسیکوینسز ہیں وہ خواجہ آصف صاحب نے بتا دیا کہ پھر ایک اوپن وار ہوگی افغانستان کے ساتھ، جو ظاہر سی بات ہے نہ پاکستان کی خواہش ہے اور نہ ہی جو افغانستان کے پرامن لوگ ہیں ان کی بھی یہ خواہش نہیں ہوگی. پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے. پھر بھارت کے اندر جو ترشول کے نام سے بھارتی فورسز نے، بھارتی آرمی، بھارتی فضائیہ اور بھارتی نیوی نے جو جوائنٹ ایکسرسائزز جن کا وہ اگلے 1-2 روز میں آغاز کرنے جا رہے ہیں، بڑا سکیل ہے اس کا، تقریباً 20,000 کے قریب ٹروپس ہیں جو اس کے اندر انگیجڈ ہوں گی. کیا یہ صرف ایک ملٹری ایکسرسائز ہے، یا کل میں انڈین میڈیا پہ دیکھ رہا تھا وہ اس کو وار ڈرل بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ ملٹری ایکسرسائز ہے یا وار ڈرل ہے؟ اگر وار ڈرل ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ آنے والے دنوں میں کیا پاکستان اور بھارت
ایک مرتبہ پھر جنگ کی طرف جا سکتے ہیں. اس کی پاسبلٹیز کو بھی ڈسکس کریں گے, اور پروگرام کے سلسلے میں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب, سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں, فارمر ایمبیسڈر ہیں, اور جنرل صاحب کی پی ایچ ڈی ہے سی پیک پہ. تو یہ جو سارا معاملہ ہے بالخصوص افغانستان والا, اس کے اوپر تو یقینی طور پر جنرل صاحب جو ہے ان کی بڑی جو ہے وہ کی نظر ہوگی. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ, اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر آغاز, بہت شکریہ. تھینک یو سر. آغاز پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان سے کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, پاکستان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں, اور جو قطر ہے, ترکی ہے, جو اس سارے ڈائلاگ کو جو ہے وہ سم ہاؤ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, وہ بھی اگری کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہ پاکستان کی ڈیمانڈز فیئر ہیں, پاکستان کے مطالبات بالکل درست ہیں اور مناسب چیزیں ہیں. کیوں افغان طالبان کی حکومت جو ماضی میں ملٹیپل ٹائمز ہمارے ساتھ کمٹ کر چکی ہے, پھر انٹرنیشنلی وہ کمٹمنٹس دیے انہوں نے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, ہماری ڈیمانڈز بھی اسی سے ملتی جلتی ہیں, کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ ریٹن اگریمنٹ کے لیے وہ تیار نہیں ہو رہے آپ کی نظر میں؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ حیدر صاحب مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. جی آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا ڈیلیبریٹ کرنا پڑے گا کہ یہ وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں سن رہے یا کیوں نہیں مان رہے یا کیوں نہیں کمٹ کر رہے. اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے اوپر انٹرنل پریشر ہے. انٹرنل پریشر اس لحاظ سے ہے کہ وہاں پہ یہ ان کی جو رجیم ہے وہ لیجیٹمیٹ تو ہے نہیں. ہمیں ایکچولی آئی وڈ سے کہ دونوں چیزوں کو علیحدہ کرنا ہے. رجیم اور طالبان ایک ہیں اور افغانستان کے لوگ علیحدہ ہیں. تو جو رجیم ہے ان کا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے, اور لیجیٹمیسی ان کو اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک یہ 2 ایگریمنٹ ان کا جو ہوا تھا جس میں انکلوسیوٹی کی بات ہوئی, وومن جو ہیں ان کی انکلوژن ان دی سوسائٹی ہوئی, اور اس کے علاوہ یہ بات ہوئی تھی کہ اپنی ٹیریٹری کو یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے لیے یوز نہیں کرنے دیں گے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے مانی نہیں ہیں. تو انٹرنل پریشر یہ ہے کہ اگر یہ طالبان کو یا اس طرح کی دوسری آرگنائزیشن جو ان کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لیتے ہیں تو ان کو یہ خوف ہے کہ انٹرنلی وہ بھی ان کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں. دوسری پاسبلٹی یہ ہے جی کہ ان کو کافی سارے پیسے مل رہے ہیں انڈیا سے, اور میں نے سنا ہے کہ کوئی ویڈیو بھی دکھائی گئی ہے ڈیورنگ دی کانفرنس جس میں کوئی نوٹوں سے بھرے سوٹ کیسز جو ہیں انڈین را والے ان کے حوالے کر رہے ہیں, ان کے لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں, تو وہ بھی دکھائی گئی ہے. تو ان کے اوپر ایک پریشر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیسہ لے لیا ہوا ہے یا سپورٹ لیا ہے یا کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ مل کے پاکستان کو پریشرائز کر سکتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ منی اٹ سیلف جی, کہ وہاں پہ جو سفر کر رہے ہیں وہ تو کامن پیپل کر رہے ہیں نا. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستان اور افغانستان کا جو اسٹینڈ آف ہے اس سے, تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ تو رولنگ ایلیٹ ہے. لاسٹ پوائنٹ میں کہوں گا جی, ہارڈ لائنر ہیں, سارا کچھ ہیں, بٹ نیگوسیشن میرا خیال ہے ہمیں جاری رکھنی چاہیے. اور پاکستان کے بہت سارے پوائنٹ تو ہے ہی نہیں ہے. ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ بھئی آپ اپنی زمین جو ہے ٹیررسٹ کو نہ یوز کرنے دیں, اسپیشلی ٹی ٹی پی کو. تو آئی ہوپ سو کہ بیٹر سینس ول پریویل ود دی ہیلپ آف قطر اور ٹرکی اور جو ہمارے دوست ہیں خطے کے اور باقی لوگ. اچھا سر یہ بتائیے گا, ہم نے دیکھا کہ جو ڈائلاگ کا پروسیس قطر میں ہوا جس کے اندر جنرل چیزیں ڈسکس ہوئیں, اور اس کے بعد کا جی کہ ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں ان کو اگلے سیشن کے اندر جو ہیں وہ لوگ بیٹھیں گے جو ابھی اس وقت ٹرکی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن میں افغانستان سے بھی انس حقانی اس کو لیڈ کر رہے ہیں, سہیل شاہین صاحب اس میں شامل ہیں, پاکستان سے ڈی جی کے جو ہیں جو افغانستان کو ڈیل کرتے ہیں انٹیلیجنس سے وہ وہاں پر موجود ہیں, پھر ڈپٹی ڈی جی ایم او ہیں, پھر 2 ایڈیشنل سیکریٹریز ہیں. قطر اس کو نیگوشیشن کے اندر قطر جو ہے اس کو سپروائز کر رہا ہے, ٹرکش انٹیلیجنس چیف بھی وہاں پر موجود ہیں. جو ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ قطر بھی سامہاؤ پاکستان کے مطالبات کو فیئر کہہ رہا ہے, اور ٹرکی نے تو ایک سٹیج پہ بڑا ایک ہارڈ لائن لی اور افغان طالبان سے کہا کہ آپ کو کرنا پڑے گا یہ سب کچھ. تو آپ کے نزدیک کتنا پریشر ہوگا افغان ڈیلیگیشن کے اوپر قطر کا اور ٹرکی کا, کیونکہ ان کو بڑی فائنینشیل اسسٹنس جو ہے ان کے آنے کے بعد سے ابھی تک مل رہی ہے قطر سے بھی اور ٹرکی سے بھی. تو اگر قطر اور ٹرکی ان کے اوپر اس طرح کا پریشر ڈالتے ہیں تو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگریمنٹ کی طرف آئیں گے, اور ادروائز ان کے لیے پھر جو ہے وہ جو ادروائز کانسیکوینسز ہیں ان کو فیس کرنا پڑے گا پھر ان کو؟ آئی تھنک جی آپ کا لاسٹ پوائنٹ سب سے پہلے میں لیتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ ان کو کسی حد تک یہ خوف ہو کہ ان کی جو
کیش اکنامک یا دوسری ہیلپ ہے وہ ختم ہو رہی ہے. آپ نے ٹرکی کا اور قطر کا تو کہا ہی، اس کے علاوہ چائنا وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا تھا. چائنا بھی تھوڑا سا مایوس ہوا ہے ان کے رویوں کی وجہ سے. اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے ہر ہفتے میرے اطلاع کے مطابق جو میں نے پڑھا ہے سنا ہے $40 ملین ہر ہفتے دیتا ہے. دیٹ اسینشلی میکس کوئی $1 سے $1.5 بلین کے درمیان جو ہے ایڈ ان کو یو ایس اے سے بھی آتی ہے، اور یہ چیزیں ان کو سسٹین کر رہی ہیں. دوسری چیز میں کہوں گا، جو آپ نے کاؤنٹ کیا لوگوں کے جو ڈیلیگیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے عہدے اور ساری چیزیں، آئی تھنک اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ساری طرف کے جو انٹیلیجنس چیف بیٹھے ہوئے ہیں، آئی ایم شیور افغانستان کا بھی بیٹھا ہوگا، تو ایک دوسرے سے انہی کی لینگویج میں ثبوت جو ہے وہ ان کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے اور چیزیں شیئر ہو سکتی ہیں. تیسری چیز جو آپ نے کہا جی پریشر کا، وہ مورل پریشر بھی ہونا چاہیے، اکنامک بھی اور ڈپلومیٹک پریشر بھی ہونا چاہیے. اور بیک آف دی پریشر جو ہے وہ ظاہر ہے وہ کائناٹک مینز ہے، جیسے آپ نے پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کی بات کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پھر ہم ویل گو آل آؤٹ. تو میرا خیال ہے یہ کچھ نہ کچھ ضرور نتیجہ خیز ثابت ہوگا. اگر آپ کو یاد ہو تو جو دوحہ میں پیس ٹاکس ہوئی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس اور طالبان کے درمیان، اس میں تو سالوں لگ گئے تھے. تو یہ تو ابھی 3 دن گزرے ہیں اور تیسرا راؤنڈ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو الٹیمیٹلی یہ ایک لاجیکل بات ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. پروفس کے ساتھ پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم آپ کے طرف سے بالکل سارا کچھ ٹھیک ہے، صرف آپ اپنے ملک کو استعمال نہ ہونے دیں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے ملک میں آ کے در اندازی کرتے ہیں اور ایکسٹریمزم کرتے ہیں، ٹیررسٹ حملے کرتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو شہید کرتے ہیں. تو پاکستان کا تو سٹانس ہی ہے. تو مجھے شور ہے کہ ٹرکی اور جو قطر کی جو آپ نے بات کی کہ وہ بھی پریشرائز کریں گے. اور ٹرکی نے تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس حد تک بھی کہا تھا کہ اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر ہم بھی اپنے بارڈر کی طرف سے جو کاؤنٹر ٹیررزم کی ایفرٹس ہیں ان کو کائنیٹک میں تبدیل کر کے بڑھا دیں گے. تو سر ابھی ایک بحث یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو دوحہ اگریمنٹ کے بعد افغانستان کے اندر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کو جو اقتدار دیا، یہ بھی سامہو ایک غلط فیصلہ تھا. پاکستان میں بھی کچھ لوگ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ان کی بجائے سراج الدین حقانی صاحب کو مضبوط کرنا چاہیے تھا. اور کچھ انٹرنیشنلی بھی ممالک جو سارے پروسیس میں پیس پروسیس کے اندر شامل تھے، ان کا بھی خیال یہ کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کے ہاتھ میں اقتدار دینا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر سراج الدین حقانی صاحب جو عملاً اس وقت ان سے طاقتیں لے لی گئی ہیں، اختیارات لے لیے گئے ہیں، گو کہ وہ افغانستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں لیکن ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، اگر وہ اقتدار میں ہوتے تو آج سچویشن مختلف ہوتی، یا پھر بھی یہی چیلنجز تھے افغانستان کی سائڈ سے جو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے؟ جی، جہاں تک ملا ہیبت اللہ صاحب کا تعلق ہے، وہ میرا خیال ہے ان کے ڈکلیئرڈ امیر ہیں اور ان کے ساتھ سب کے لیجینس اور بیعت وغیرہ ہوئی ہوتی ہے اور بیعت کرتے بھی ہیں لوگ. تو شاید یہی وجہ ہوگی میرے خیال میں کہ جس کی وجہ سے ان کو جو چیئر ہے ایک انٹرم رولر آف افغانستان کی دی گئی. جو آپ سراج الدین حقانی صاحب اور حقانی گروپ کی بات کرتے ہیں، وہ حقانی گروپ شاید تھوڑا سا ماڈریٹ ہے، علم والا ہے، اور وہ علم کے ساتھ لاجک کے ساتھ جو غلط پالیسیز ہیں طالبان کی، اسپیشلی جو ریلیٹڈ ٹو ویمن امپاورمنٹ ہے، ویمن ایجوکیشن ہے، وہ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو دینی لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دین میں کہیں پہ بھی خواتین کی تعلیم منع نہیں ہے، خواتین کا یونیورسٹیز میں جانا منع نہیں ہے، ان کا ڈاکٹر انجینئر بننا منع نہیں ہے. ہاں، وہ اپنا ایک منیمل جو پردہ ہے اس کے اندر رہیں، لیکن آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو مائنس کر دیں. میں آپ کو اس کی ریفرنس میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جائیے، صحابہ اکرام کے ٹائم میں جائیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت مومنین کی ماں ہیں، جو پہلی بڑی خاتون تھیں جن کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، وہ بھی ایک بزنس وومن تھیں اور ان سے ایج میں بھی بڑی تھیں، پھر بھی انہوں نے خود سے ایک لحاظ سے ہاتھ آفر کیا اور دونوں کی شادی ہوئی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اسلام میں تو کہیں پہ بھی جی یہ عورتوں کی ایکسکلوشن نہیں ہے. اسلام تو عورتوں کو ہر جگہ پہ انٹیگریٹ کرتا ہے. یہ کوئی کلچرل جو کنسیڈریشنز ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہی ہیں وہاں پہ ریلیجن کو، اور میرا خیال ہے سراج الدین حقانی اور ان کے لوگوں کا یہی ان سے ڈفرینس آف اوپینین ہے.
فرق ہوتا کہ نہ ہوتا جو آپ کا لاسٹ کوشچن ہے، بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ظاہر ہے اگر کوئی ماڈریٹ لوگ عالم صحیح والے ہوں، اور جو ماڈریٹ کا مطلب میرا یہ ہے کہ جو صحیح اسلام کو فالو کریں، قرآن اور حدیث کو، اور بیچ میں کلچرل جو کنسیڈریشن ہے ان کو اس کے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، تو میرے خیال میں چیزیں بہتر ہوتی. تو ابھی بھی لیٹس ہوپ کہ چیزیں بہتر ہوں، ان کے آپس میں ڈفرینس آف اوپینین تو ضرور ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، بات کر لیں کچھ بھارت سے متعلق. ابھی بھارت نے 30 اکتوبر سے جو ہے وہ گجرات اور راجستھان کے اندر ترشول کے نام سے ملٹری ایکسرسائزز کا بھارت آغاز کرنے جا رہا ہے. بڑے اسکیل کے اوپر یہ ملٹری ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، تینوں فورسز اس میں شامل ہوں گی. میں کل ایک انڈین چینل پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ یہ ملٹری ایکسرسائز نہیں ہے، یہ ایک وار ڈرل ہے. جتنا بڑا اسکیل ہے اس کا، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ملٹری ایکسرسائز ہے یا حقیقتاً آپ کے نزدیک ایک وار ڈرل ہے؟ آئی تھنک وہ ایک ہی سکے کے دو رخ سمجھ لیں، ملٹری ایکسرسائز یا وار ڈرل. وار ڈرل جو ہوتی ہے یا ایکسرسائز ہوتی ہے، اس میں عموماً جو آپ کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے، جو اسٹریٹجک آپشنز ہوتی ہیں، مختلف قسم کی کانٹیجنسیز ہوتی ہیں، ان کو پریکٹس کیا جاتا ہے عملی طور پہ. وار ڈرل اگر آپ کہتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی وار گیم ہوئی ہو کوئی نقشوں کے اوپر بیٹھ کے، اور اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہو اسٹریٹجی کو کہ یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے کہ نہیں. یہاں تک تو یہ ہو گیا. نمبر 2 بات آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ 20,000 لوگ جو ہیں ان کے اس ایکسرسائز میں شامل ہوں گے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی کئی ریزنز ہو سکتی ہیں. سب سے بڑی ریزن تو یہی ہے کہ ان کو آپریشن مارکہ حق اور بنیان المرصوص میں بہت زیادہ شرمندگی اٹھانا پڑی. ابھی اٹ کوڈ بی اے پی آر ایکسرسائز آلسو. اس کانٹیکسٹ میں کہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو وہ اپیس کرنے کے لیے، یہ جتلانے کے لیے کہ ہم بڑی فوجی مائٹ ہیں، ہمارے پاس یہ قوت ہے، ہم یہ ایکسرسائزز کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ریزن ہے جی. دوسری جو آپ بات کر رہے تھے، کسی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ بعض اوقات یہ جو ایکسرسائز ہوتی ہیں بہت کلوز ٹو دا بارڈر، ان کے اوپر نگاہ رکھنی اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ کل کلاں یہ ایکسرسائز جو ہے وہ ایکچول جو اوفینسو مینوور ہے یا ایک حملہ ہے اس میں تو نہیں کنورٹ ہوتی. تو اس کے لیے پاکستان افواج اور پاکستان کے جتنے سسٹمز ہیں، انٹیلیجنس ہے، باقی سارے ہائی الرٹ پہ ہوں گے آئی ایم شیور. اور جب اس دفعہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو پاکستان کا رسپانس پہلے سے زیادہ لیتھل ہوگا، افیکٹو ہوگا، وائڈ اسپریڈ ہوگا، ڈیپتھ میں بھی اور وڈتھ میں بھی، اور بڑا ڈیواسٹیٹنگ ہوگا. بالکل ٹھیک ہوگا. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو ان کی آپ نے تفصیلاً سنی. اسی کے اوپر مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک بریک لیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو مزید کچھ ڈیٹیلز ہیں اور کچھ اور اینگلز ہیں انہی دونوں ٹاپک سے ریلیٹڈ، ان کو ایکسپلور کریں گے. کہنا چاہے گا اسٹے ود اس. جی، بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، سینئر ڈیفینس اینالسٹ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر سب سے پہلے بات کر لیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں. اگر تو مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے، دونوں ممالک کے لیے اچھا ہے، اس خطے کے لیے اچھا ہے. واٹ ایف یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، پھر اس ریجن میں کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ حیدر، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے بڑی بدقسمتی ہوگی پورے ریجن کے لیے، خاص طور پر افغانستان اور پاکستان کے لیے. یہ بڑا بدقسمت سچویشن ہوگی کے لیے اگر پیس نہیں رہ پائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے دونوں کے بیچ، خاص طور پہ پاکستان کی جو تیسری سائڈ پر پاکستان ہے، شروع سے نہیں چاہتا کہ مذاکرات کامیاب ہوں، اس کے طریقے آئے. پاکستان بڑی فوکس کرے، خاص طور پر ہماری مسلح افواج کی طرف فوکس کرے. اس طرف ہم نے یہ سب نے ٹریننگ کی ہے یہاں پر تیاری. یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ ملیشیا کی ترقی ہوتی ہے. آپ نے بھی فالو کر رہا تھا کہ وہ افغان کے ساتھ بات کرتے لوگ وہاں پہ بات چیت کر رہے ہیں. وہ مسلسل رابطے میں ہے آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ زیادہ پاور میں نام کے برابر ہے، کیونکہ وہ اسٹیشن لے رہے ہیں وہ کابل سے، اور کابل کہاں سے لے رہا ہے وہ اپنے زیادہ بیسٹ طریقوں سے لے رہے ہیں. ناکامی کی صورت میں ظاہر ہے انٹرپریٹیشن رہے گی پاکستان کو، خاص طور پر مسلح افواج کو وہ ایکشن لینے پڑیں گے جو ہم بائی چوائس نہیں دے رہے. جو پچھلے دنوں جو سرجیکل اسٹرائک کی اور کمیونیکیشن کی اور ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی اپنائی، وہ بھی ہماری جیسے کہنا چاہیے ہمیں سوچنے نہیں تھی، ہماری ڈیزائنیں نہیں تھی، وہ مجبوراً کی تھی کہ ہم نے بہت جنازے اٹھائے، بہت عرصے تک ہمیں نقصان اٹھایا. اور شاید یہی ڈسپیوٹ کیا طالبان کو دونوں طرف کے
جو تحریک طالبان افغانستان کو بھی اور تحریک طالبان پاکستان کو بھی چیز ہے، تو انہوں نے یہ مسلیڈ کیا کہ شاید یا تو ہمارا حوصلہ نہیں ہے یا ہماری تیاری نہیں، دونوں ہم نے شو کر دی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اگر اسٹین جس کو کہتے ہیں لاجیکلی اگر وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کاغذات کامیاب ہونے چاہیے، کیونکہ ہم نے اس طرح کہ یہ قیمت آپ کو دینی پڑے، اور ظاہر ہے قیمت وہ ہے کہ جو ہم نے کسی دن اٹیکس کیے ہیں، کسی دن سے ہمیں ناک آؤٹ کیا ہے، تو پرپز بلڈ میں ہے، کوئی کولیٹرل ڈیمیج کے سائڈ پر کچھ نہیں ہوا، یہ بہت بڑی کامیابی۔ لیکن آنے والے وقتوں میں اگر سٹی جس کو کہتے ہیں ترکی اور ہمارے دوست ہمارے قطر کی کامیابی ہو جاتی ہے اور ڈپلومیٹک ایفرٹس کو بہت اچھا ہوتا ہے۔ اچھا سر، میں نے گزشتہ دنوں میں بھارتی چینل پر موجود تھا، وہاں پہ ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ بھارت افغانستان کی فضائیہ کو اسٹیبلش کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ وہ تو تیجس کی بات کر رہے تھے، گو کہ کچھ رپورٹس یہ ہیں کہ ریسنٹلی حیل نے 2 بھارتی فضائیہ کو تیجس دیے ہیں، ان میں انجنز نہیں تھے، تو تیجس تو لگتا ہے کہ نہیں دے سکیں گے، لیکن کیا جو بھارتی فضائیہ نے اپنے میگز گراؤنڈ کیے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ افغانستان کو دے سکتا ہے یا افغانستان کی فضائیہ کو اسٹیبلش کرنے میں بھارت کی مدد فراہم کر سکتا ہے؟ دیکھیے، جو ایئر فورسز ہوتی ہیں یہ ٹیکنالوجی انٹینس فورس ہوتی ہے، اور یہ دن بدن جتنی ٹیکنالوجی امپرومنٹ ہوتی جاتی ہے، ظاہر ہماری ٹیکنالوجی آپٹیمائز ہوتی رہتی ہے، اس کو ایبزارب کرنے میں یا ٹریننگ کرنے میں، اس میں مہارت حاصل کرنے میں بہت سال لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا یہ کوئی لگتا ہے کوئی ہاؤس ہولڈ آئٹم نہیں ہے، تو ریفریجریٹر ٹی وی ہے، کوئی ایئر کنڈیشنر ہے کہ آپ نے لگایا اور کام کرنا شروع کر دیا۔ جو فائٹر جہاز ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے تیجاس کے بارے میں میں زیادہ فوکس بات کر لیتا ہوں، جب آپ نے بات کی تیجاس 1985 میں ہندوستان نے کنسیڈ کیا تھا کہ ہم نے بنانے کی، اس میں 40 سالوں میں ان کے پاس صرف 40 جہاز دستیاب ہیں، اور وہ بھی انہوں نے اس دفعہ سلوک بیس ہے ان کا سری لنکا کے پاس، وہاں پہ کئی بڑے کانفرنس میں وہاں رکھتے تھے، ان کو ڈپلوائے کرنے کی ہمت ہی نہیں ملی ہمارے بارڈر کے خلاف۔ یہ وہ تیجاس ہیں، اور یہ وہ تیجاس ہیں جن کے بارے میں آج تک ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ اس میں انجن کون سا لگا ہے۔ کبھی وہ رشین پہلے آپٹ کر رہے تھے، پھر امریکہ نے کو انسینٹو کیا کہ ہم آپ کو انجن دے دیتے ہیں، تو پھر وہ دونوں طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انجن کون سے لگائے۔ اسی لیے ان کے ایئر فورس چیف نے مئی کے مہینے میں، مئی 2025 کی بات کر رہا ہوں، اس نے کہا تھا کہ ہمیں 2016 میں ہم نے آرڈر کیے تھے، 2025 آ گیا، 9 سال میں ہمیں 40 جہازوں میں سے ایک جہاز بھی نہیں ہوگا۔ تو ان کی اپنی ایئر فورس چیف کی ڈس اپوائنٹمنٹ یا فرسٹریشن کا لیول یہ ہے، وہ طالبان سے کیا وعدہ کریں گے تو تیجاس ہوں گے، پہلی بات تو یہ۔ مگ 21 جو ہے وہ تقریباً 70 سال پرانا جو ورژن ہے ان کے پاس، وہ انہوں نے بہت اچھا اڑایا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اسی ٹائم کے اندر تقریباً 200 پائلٹس کی جانے تھی، فلائنگ کافن کہتے تھے اس کو۔ جی 400 پائلٹس کی گئی ہیں، 200 کے قریب سیولینز بھی زمین پر مارے۔ اوکے 840 جہاز انہوں نے ٹوٹل آپریٹ کیے پچھلے تقریباً 55 سال تک، اس میں سے یعنی جتنے جہاز تھے اس سے آدھے پائلٹس اپنی جان میں ہاتھ ہو گئے، اور 200 کے قریب سیولین نیچے مارے گئے۔ جب امپیکٹ ہوتا ہے ظاہر ہے گراؤنڈ پہ بھی اس کے، تو اس لیے ان کو فلائنگ کافن یا وڈو میکر کہتے تھے، کہ یعنی بیوائیں ہو جاتی تھی جو اس کے اڑانے والے تھے۔ تو یہ اس جہاز کو لے کر پتہ نہیں وہ کیا کریں گے، اور وہ انفارچونیٹلی کوئی اس کو پروڈکٹیو رول کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ہندوستان خود ہی اڑا لے تو انہوں نے خود ہی نہیں اڑائے، تو ظاہر ہے افغانستان کے بھی نہ کی کیپیسٹی ہے، نہ ان کی جیسی ایئر فورس ڈیولپمنٹ۔ تو میرا نہیں کیا وہ اس وقت جو کر رہے ہیں، وہ جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں اپنے نالج کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ وہ ہندوستان کو اپروچ کر رہے ہیں طالبان کہ ہمیں کوئی اینٹی ڈرون کوئی ایسی چیز دی جائے جو ہم ڈرون کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جو پاکستان کی طرف سے حملہ ہوتے ہیں یا ان مینڈ ایریل وہیکل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی جو ہوتی ہے ٹیکنالوجی، جیسے میں نے عرض کیا کہ اتنی جلدی انڈکٹ اور پلان اور آپریشنلائز نہیں ہوتی، کہنا بہت آسان ہے لیکن اس وقت تک بہت دیر ہوتی تھی۔ پاکستان کو اگر یہ خدا نہ خواستہ، لیکن سر قطع کلامی کی معذرت، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ اگر بھارت ایسی کوئی ٹیکنالوجی شیئر کرتا ہے افغانستان کے ساتھ، یقینی طور پہ بھارت اس میں اپنا مفاد دیکھے گا، تو اس کو آپریٹ کرنے کے لیے بھی انیشلی بھارت اپنے لوگوں کو بھیجے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ مئی میں جو اسرائیلی ڈرونز تھے ان کو آپریٹ کرنے کے لیے اسرائیلیز وہاں پر موجود تھے بھارت میں۔ جی وہ ایک پاسبلٹی ہے، لیکن وہ ایک اچھا ہمیں ایویڈنس مل جائے گا کہ پیچھے انڈین اسپانسرڈ ہے، کیونکہ دنیا کی ہر ملٹری اسٹریٹجسٹ، اینالسٹ اور ملٹری کمانڈرز کو یہ کلیئر ہے کہ اس طرح کی ٹیکنالوجی جب تک آپ آپریٹر کے ساتھ نہ لیں وہ اتنی جلدی آپریشنلائز نہیں ہوتی۔ اگر کل کو ان کے پاس یہ کیپیبلٹی آ جاتی ہے اور وہ ہمارے خلاف استعمال کرنا شروع کر جاتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک اور اسٹیبلش پروف ہوگا کہ ہندوستان خود آپ یہاں آپریٹ کر رہا ہے، اور ظاہر ہے پھر ایک اور ان کو تو سوٹ کرتی ہے، انڈیا کو بھی ڈیفینیٹلی سوٹ کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا یوٹر لیا ہے اپنے اصولوں کے اوپر، جو سو کالڈ ڈیموکریسی تھی، جو کہہ رہے تھے کہ طالبان دہشت گرد ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ ہمارا ایئر انڈیا کا ہائی جیک انہوں نے کیا، جہاز ہم بدلہ لیں گے، جو کہتے تھے ہمارا طالب صدیقی جرنلسٹ نے قتل کیا، بدلہ لیں گے،
इनकी एम्बेसी में बॉम्ब धमाका हुआ इंडिया की वहाँ काबुल में, तो इन्होंने कहा कि ये तालिबान ने करवाया है। तो आप देखिए, और थ्रू आउट ये अहमद शाह मसूद के बेटे को सपोर्ट करते हैं, जी। नॉर्दर्न अलायंस को, और अचानक इन्होंने सोचा कि अब हमें एक कॉम्प्रोमाइज करना है, क्योंकि पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो हमारा दोस्त है। तो इसलिए आपने देखा कि सब कुछ कॉम्प्रोमाइज होकर उनको स्टैंड किया जा रहा है, और मुज़ाकरात नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह या सेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, मुझे यही फील हो रहा है कि हिंदुस्तान ने इनको इतने ज्यादा इंसेंटिव देते रहे हैं थ्रू आउट, और अब दे रहे होंगे। और आई एम श्योर ये तालिबान इसको एज ए नेगोशिएशन, जिसको कहते हैं लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं, आखिरी बात मेरी इस पॉइंट के ऊपर हैदर आपकी ये है कि वो ये भूल रहे हैं कि आज तक हम अपनी लीवरेज सिर्फ बॉर्डर पर ट्रेड की सूरत में इस्तेमाल करते बिल्कुल हैं। ठीक। हम ट्रेड बंद कर देते थे, बिल्कुल और ठीक। ज्यादा से ज्यादा हम कहते थे कि हम जो अफगानिस्तान के मार्जिन है उनको वापस लेते थे। पहली दफा हमने उससे प्लस करके उनको वापस किया, हमने एक किस्म की प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज किया जो military जो वो action एक्सपेक्ट नहीं कर तो रहे उस थे। मिलिट्री एक्शन के नतीजे में उनको पता होना चाहिए कि एक न्यू नॉर्मल हो जाएगा, खुदा ना खास्ता, जो कि मैं जाहिर है नहीं चाहूंगा कि वो बिल्कुल ऐसा ठीक, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान ऐसे अटैक्स करें। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हम चाहते तो थे कि त्रिशूल जो भारत की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उनके ऊपर भी आपसे गुफ्तगू करें, लेकिन अभी प्रोग्राम का वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। नाज़रीन, भारत अगर कोई शरारत करेगा तो इंशाल्लाह उसका पहले से ज़्यादा भयानक अंजाम उसको फेस करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम से मुझे और इनसाइड की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।